بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام ناظرین کو راہ دین چینل میں دل کی گہرائی سے خوش آمدید۔ ناظرین، سچے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ پیارے دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد بنو اسرائیل کی بہت ترقی ہوئی۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ ان میں اختلاف پیدا ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے صحیح راستے کو بھولتے چلے گئے۔ بنو اسرائیل کی ہدایت کے لیے اللہ پاک نے اور کتنے نبی بھیجے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی ہوئی کتاب توریت کی تعلیم دیتے رہے اور بنو اسرائیل کو پھر سے سیدھے راستے پر لگاتے رہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بھی انہی پیغمبروں میں سے ہے جو بنو اسرائیل کو توریت کی تعلیم دیتے رہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بڑے صابر پیغمبر گزرے ہیں۔ آپ کا ذکر بھی کئی جگہ قرآن مجید میں ملتا ہے۔ آپ بڑے ہی مالدار، خوشحال اور آپ کی بہت سی اولاد تھی۔ آپ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں پر ہر وقت شکر ادا کرتے تھے۔ ہر طرف خوشی ہی خوشی تھی۔ رنج و غم، فکر کا، اندیشہ کا کوئی دور دور تک نام و نشان نہیں تھا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے سورہ صاد میں آیات نمبر 41، 42، 43، 44 میں فرمایا ہے۔ آیات نمبر 41 اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہمارے بندے ایوب کا ذکر کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے مصیبت اور پیڑا پہنچائی ہے۔ 42 ان سے کہا گیا، اپنی ایڑی مارو، یہ تمہارے لیے ٹھنڈے پانی کا چشمہ ہے نہانے اور پینے کے لیے۔ 43 اور ہم نے انہیں ان کا پریوار لوٹایا اور ان کے ساتھ اتنا ہی اور اپنے ہی اور سے رحمت کے طور پر اور بدھمانوں کے لیے نصیحت کے لیے۔ 44 اور اپنے ہاتھ میں ایک گچھا لو اور اسے مارو اور اپنی قسم توڑو، ہم نے انہیں صبر والا پایا، کیا یہی اچھا بندہ وہ برابر ہماری طرف رجوع کرنے والا تھا۔ ناظرین، آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ ایوب علیہ السلام کو ایک رائے دے رہے ہیں کہ آپ ایک گچھا لے کر ایک گڈی بناؤ اور اس سے اپنے بیوی کو ہلکے ہاتھ سے مارو۔ اس کے پیچھے کی کہانی یوں ہے، ایوب علیہ السلام کی بیوی سے کچھ کوتاہی ہو گئی تھی، تو ایوب علیہ السلام نے قسم کھائی تھی کہ میں جب ٹھیک ہو جاؤں گا تو اپنے بیوی کو 100 ڈنڈے ماروں گا۔ تو اسی وجہ سے اللہ نے جیسا اوپر بتایا گیا ہے آیات نمبر 44 میں کہ ایک گچھا بناؤ اور انہیں مارو۔ بعض علماؤں نے کہا ہے کہ گھاس کے تنکوں کا گچھا بناؤ جس سے آپ کی قسم بھی پوری ہو جائیں گی اور آپ کے بیوی کو تکلیف بھی نہیں ہوں گی۔ اس بات کا یہی مطلب ہوتا ہے۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں واقعے کی طرف۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش، آخری آپ کی آزمائش کا وقت آ ہی گیا۔ اللہ تعالیٰ کے سچے بندوں کی نشانی رہتی ہی دنیا تک قائم رہے اور صبر و شکر کی مثالیں ہمیشہ زندہ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کر کے اپنی نعمتیں واپس لینا شروع کر دی۔ مال و دولت، باغات، سبززار، کھیت مکانات، جانور، اولاد، سب کے سب رخصت ہو گئے اور آخر میں صحت نے بھی جواب دے دیا۔ بدن میں کیڑے پڑ گئے، سارا دھن ختم ہو گیا، مگر آپ ان سب پر، مصیبتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ہی ادا کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کی یاد میں لگے رہتے، شکوہ شکایت تک نہ کرتے، نہ شکری کا ذکر ہی کیا۔ صبر کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ جب اس کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو انہوں نے اپنے رب کو پکارا اور فریاد کی، مجھے شیطان نے رنج اور تکلیف پہنچا رکھی ہے، تو میرے حال پر رحم کر کی، تو ہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ آخر اللہ تعالیٰ کو ان کے حال پر رحم آیا۔ اس نے حکم دیا کہ تم اپنے پاؤں سے زمین پر ٹھوکر مارو۔ ٹھوکر ماری تو ایک چشمہ نکلا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے نہانے اور پینے کے لیے ٹھنڈا پانی موجود ہے۔ جب وہ اس پانی سے نہائے اور اس کو پیا تو ان کی تمام بیماریاں دور ہو گئی، اور اس کے ساتھ ہی اللہ نے یہ بھی احسان کیا کہ ان کو پھر تمام نعمتیں اور برکتیں بھی دی اور بیوی بچے بھی عنایت کیے۔ بے شک حضرت ایوب علیہ السلام بڑے صبر کرنے والے تھے۔ کیا یہی اچھے بندے تھے جو ہر بات میں اللہ ہی کی طرف دوڑتے تھے؟ بھائیو، اللہ تعالی ہم سب کو ہر آزمائش اور ہر امتحان سے بچائے، لیکن اگر کبھی کوئی مصیبت آ جائے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے برے کاموں کا ایک امتحان سمجھنا چاہیے اور اللہ کے پیارے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کی طرح صبر کرنا چاہیے
اور اس حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کی تعریف فرمانی چاہیے کہ یہ بڑے انسانوں اور بڑے سچے بندوں کی نشانی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو صبر و شکر اور ہر حال میں اپنے مالک حقیقی کی تعریف کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو ناظرین، ملتے ایک دوسرے ویڈیو میں۔ دین کی بات کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔